محترم ناظرین، آپ کی خدمت سلام عرض کرتا ہوں۔ آج کی شب جو ہے یہ 12 ربیع الاول کی شب ہے۔ ہمارے برادران اہل سنت کے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے 12 ربیع الاول کو۔ کل 12 ربیع الاول ہے اور آج اس کی شب ہے، اور شیعہ روایات کے مطابق 17 ربیع الاول بروز جمعہ۔ تو ہم الحمدللہ 12 سے لے کر 17 ربیع الاول تک خوشی بھی مناتے ہیں، ہفتہ وحدت بھی مناتے ہیں، جن کا تذکرہ جناب قیس بخاری صاحب نے کیا ہے۔ تو جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہہ دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی جو رحمت ہے تم پر ہوئی ہے، تو اس کی فضل اور رحمت پر تم خوشی مناؤ، فَلْيَفْرَحُوا، خوشحال ہو جاؤ۔ تو اس کو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ قرآن مجید کی طرف بات کی ہے کہ یعنی یہ جو قرآن نازل ہوا اس پر آپ خوشی منائیں، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ نہیں، اس سے مراد جو ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے کہ جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو یہ کہا گیا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش ہو جاؤ۔ تو اس سے بعض جو علماء کرام ہیں وہ اس سے یہ بھی نتیجہ نکالتے ہیں کہ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مبارک کے موقع پر، یعنی جب رسول پاک اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو جو ان کے ماننے والے ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، ان کی امت ہے، ان کو چاہیے کہ وہ خوشحال ہو جائیں، خوشی منائیں۔ تو اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کے موقع پر خوش ہونا چاہیے۔ اور پھر ویسے بھی محبت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ جو رسول پاک سے عشق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے جب محبوب اور جو معشوق ہے، جس کو مسلمان اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، ان کی آمد کے مبارک موقع پر خوشحال ہونا چاہیے، خوشی منانا چاہیے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی فرمایا گیا ہے سورہ مریم میں کہ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلام ہو مجھ پر اس دن جب میں پیدا ہوا، اور جس دن میں مجھے موت آئے گی، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ تو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے قرآن مجید میں۔ تو وہ نبی جو کہ رسول پاک سے چھوٹے نبی ہیں، جو رسول پاک کی امت میں ہیں، اور رسول پاک جو ہیں آخری نبی ہیں، تمام انبیاء کے سید و سردار ہیں، تو جب ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس دن پر سلام، جب میں پیدا ہوا اور جب میں دنیا سے جاؤں گا، جب میں اٹھایا جاؤں گا، جب مجھے موت آئے گی، تو ہر دن پر سلام کیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ رسول پاک کی جو یوم ولادت ہے 12 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول، تو یہ وہ دن ہے کہ جو ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تو یہ مومنین پر احسان کیا ہے، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، بتحقیق مومنین پر اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے انہی میں اپنے رسول کو بھیجا جو انہی میں سے ہے۔ اور اسی طرح جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں بھی یہ بات آئی ہے کہ الفضل سے مراد جو ہے، وقال ابن عباس فیما روا الضحاک عنہ الفضل العلم والرحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہے انسانیت پر کہ اس نے اپنے نبی کو بھیجا تاکہ وہ انسانیت کے لیے رحمت بن کر جائے اور انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آئے اور ان کی ہدایت کا باعث بنے۔ فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ،
लकुन्तुम मिनल खासिरीन, अगर अल्लाह की रहमत और उसका फजल तुम पर ना होता तो तुम खासिरीन में से होते, घाटा ठाने वालों में से होते। तो हमें अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम रसूल पाक की उम्मत में से हैं। और हदीस से कुदसी है कि लौलाक लमा खलक़तुल अफलाक, ए मेरे हबीब अगर मैं तुझे पैदा न करता तो अफलाक को, कायनात को भी पैदा न करता। तो इस हदीस से साबित होता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मकसूद कायनात हैं, वो इल्लत गाई कायनात हैं, यानी गर्ज जो है इस कायनात के खल्क करने की वो रसूल करीम और आले अतहार हैं जो कि गर्ज व गायत हैं इस कायनात की तख्लीक का। तो रसूल पाक जो हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी जो हैं वो कहते हैं काला कुल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा मैंने रसूल पाक से अव्वल शैइन खलक़ल्लाहु ताला मा हुआ, सबसे पहली शय जिसको अल्लाह तबारक ताला ने खलक किया वो क्या है? फ़काला नूर नबी का या जाबिर, ए जाबिर तेरे नबी के नूर को अल्लाह तबारक ताला ने पैदा किया। खलक़हुल्लाह सुम्मा खलक़ मिन्हु कुल्ल खैरिन, तेरे नबी के नूर को पैदा किया फिर हर खैर को उसी नूर से पैदा किया। तो एक हदीस जो है वो मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम से है, तौलानी हदीस है, जिसमें आपने फरमाया कान अल्लाहु अला शैया माअहू, अल्लाह की ज़ात थी और कोई चीज़ उसके साथ न थी। फ़अव्वलु मा खलक़ा नूर हबीबिही मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह तबारक ताला ने जो चीज़ खलक की वो अपने हबीब का मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर था। क़ब्ला खल्क़िल माए वल अर्शे वल कुर्सी वस समावात वल अर्ज़े वल लौहे वल कलम वल जन्नत वन नार वल मलाइकत व आदमा व हव्वा बे अरबतिन व इशरीना व अरबमिअतिन अल्फ मा आमिन फलम्मा खलक़ अल्लाह ताला नूर नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी अल्फ आमिन बैन यदिल्लाह अज़्ज़ व जल्ला वाक़िफ़न युसब्बिहुहु व यहमदुहु वल हक़्क़ु तबारक व तआला यंज़ुरु इलैहि व यक़ूलु या अब्दी अंतल मुराद वल मुरीद व अंत खैरती मिन खल्क़ी व इज़्ज़ती व जलाली लौलाका मा खलक़तुल अफ़लाक। ये हदीस हज़रत अली अलैहिस्सलाम से है कि फरमाया कि अल्लाह की ज़ात थी और कोई शय न थी, अल्लाह की ज़ात तन्हा। और सबसे पहले रसूल पाक का नूर खल्क़ किया, और कब खल्क़ किया? कबल इसके कि पानी खल्क़ किया जाए, चुका आ गया ना, हर चीज़ को हमने पानी से पैदा किया है। इससे पहले कि पानी को खल्क़ किया जाए, इससे पहले कि अर्श को खल्क़ किया जाए, अर्श और कुर्सी और समावात और ज़मीन और लोह और कलम, जन्नत और नार और मलाइका और आदम और हव्वा, इन सब से पहले खल्क़ किया। कितना अरसा पहले? फरमाया गया है कि 4,24,000 साल पहले, यानी इस कायनात की तख्लीक से पहले पैदा किया नूर मोहम्मद को। और नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 साल तक बराबर अल्लाह तबारक ताला की तस्बीह व सना करता रहा और हक़ ताला इस नूर का नज़ारा करता रहा। और जब अल्लाह ने हमारे नबी के नूर को खल्क़ फरमाया तो फरमाया मुझे अपनी इज़्ज़त और जलालत की कसम, अगर आपको तख्लीक न करता तो कायनात को तख्लीक ही ना करता। तो अज़ीज़ान गिरामी, रसूल पाक वो हस्ती है जो कि मखलूक अव्वल है, सादर अव्वल है, और अल्लाह की तमाम मखलूक़ात को जो रिज़्क़ मिल रहा है, बका मिल रही है, हयात मिल रही है, वो रसूल पाक और रसूल पाक के पाक व पकीज़ा ख़ानदान तहारत की वजह से, चूँकि ये हस्तियाँ वास्ता फैज़ हैं, अल्लाह के फैज़ को उसके बंदों तक पहुँचाने में ये वास्ता है। जो भी अल्लाह तबारक ताला का फैज़ नाज़िल होता है उसकी मखलूक पर, सबसे पहले वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश होता है, उसके बाद उसके बंदों तक पहुँचता है,
تاکہ رسول پاک کی جو برتری ہے وہ قائم رہے۔ رسول اکرم صرف انسانوں کی ہدایت کے لیے نہیں آئے بلکہ آپ معلم ملائکہ بھی ہیں اور معلم جنات بھی ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ جن ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ رسول پاک نے جنات کو بھی تعلیم دی اور ملائکہ کو بھی آپ نے ہی تعلیم دی ہے۔ جب ہر چیز سے پہلے نور محمد اور حقیقت محمدیہ کو تخلیق کیا گیا اور اسی نور کے دو ٹکڑے ہوئے کہ ایک سے حضرت علی وجود میں آئے ہیں اور ایک سے رسول کریم، تو یہ حدیث ملتی ہے بہار الانوار جلد نمبر 15 میں، اور کہا گیا ہے رسول پاک کی حدیث ہے، یہ فرماتے ہیں فَسَبَّحْنَا وَسَبَّحَتِ الْمَلَائِكَةُ، ہم نے تسبیح کی، سبحان اللہ کہا تو ملائکہ نے سبحان اللہ کہا۔ فَحَلَّلْنَا فَحَلَّلَتِ الْمَلَائِكَةُ، ہم نے تحلیل کہی، لا الہ الا اللہ کہا تو ملائکہ نے بھی ہم سے سیکھا اور تحلیل کہی۔ وَكَبَّرْنَا فَكَبَّرَتِ الْمَلَائِكَةُ، ہم نے تکبیر کہی تو ملائکہ نے تکبیر کہی۔ وَكَانَ ذَلِكَ مِن تَعْلِيمِ وَتَعْلِيمِ عَلِيٍّ، رسول پاک فرماتے ہیں یہ ملائکہ نے جو تعلیم پائی ہے وہ مجھ سے اور میری تعلیم سے اور علی کی تعلیم سے۔ وَكَانَ ذَلِكَ فِي عِلْمِ اللَّهِ السَّابِقِ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَلَّمُ مِنَّ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْلِيلِ، تو یہ اللہ کے علم میں تھا کہ ملائکہ جو ہیں ہماری تسبیح و تحلیل سے علم حاصل کریں گے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ يُسَبِّحُ لِلَّهِ، ہر چیز جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور اس کی تکبیر بیان کر رہی ہے اور اس کی تحلیل بیان کر رہی ہے، بتعلیمی و تعلیم علی، وہ میری تعلیم کی وجہ سے ہے اور علی کی تعلیم کی وجہ سے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو یعنی جبرائیل کا استاد کہا جاتا ہے، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رسول پاک اور حضرت علی علیہ السلام نے ہی ملائکہ کو تسبیح پڑھنا سکھایا ہے، چونکہ جب ہر چیز سے پہلے ان کا نور ہے تو یہ نور جو ہے اس کے بعد ساری کائنات تخلیق ہوئی ہے، لوح و قلم اور فرش اور عرش اور کرسی اور زمین اور آسمان، تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے سامنے یہ تخلیق کائنات ہوئی ہے اور وہ ہیں جنہوں نے تعلیم دی ہے۔ تو اس لیے ہماری کتابوں میں کہا جاتا ہے کہ معلم اول رسول کریم ہیں اور معلم ثانی حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ تو حقیقت میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ جیسے کہ اسی مہینے میں ہمارے چھٹے امام جن سے کہ فقہ جعفریہ بھی منسوب ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کی جو ولادت ہے وہ بھی 17 ربیع الاول کو جو ہے، تو ان کے بھی ولادت کے سلسلے میں کچھ جی انشاءاللہ، چونکہ ابھی شروع ہوا ہے ہفتہ ولادت اور یہ رسول پاک کی ولادت کی شب 12 ربیع الاول سے پھر 17، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو ہم کچھ بیان کرتے ہیں کہ وحدت اسلامی جو ہے وہ ہفتہ وحدت کے حوالے سے، چونکہ اور یہ وحدت قائم کرنا اور ایک ہو کے رہنا یہ صرف کسی شخصیت یعنی امام خمینی یا ان جیسے بزرگوں کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کا حکم ہے۔ چونکہ قرآن مجید جب فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے نہ ہو جاؤ، تو فرقے میں نہ پڑو، تو یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ تو لہٰذا حضرت امام خمینی نے جو اس پر زیادہ زور دیا ہے کہ بھئی سب مل کے ہم رہیں، اور چونکہ امت جو بنتی ہے وہ نبی کی وجہ سے ہوتی ہے، چونکہ اللہ بھی ہمارا ایک کچھ زیادہ آپ کی اجازت ہو تو جی بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی کون صاحبہ کہاں سے بولتے ہیں؟ جی میں ربا بول رہی ہوں مانچسٹر سے۔ جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی میں علامہ صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ اگر آپ کا چھوٹا بیبی ہو جو آپ کو فیڈ کرتا ہو، تو کیا آپ وضو کر کے اس کو فیڈ کروا کے اس کے بعد نماز یا تلاوت کنٹینیو کر سکتے ہیں اور بچوں کو فیڈ کرواتے ہوئے
آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں یا تسبیح پڑھ سکتے ہیں فیڈ کرواتے ہوئے؟ جی ٹھیک ہے باوضو اگر آپ ہوں تو ٹھیک جی ہے۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، سوال تو آپ سمجھ ہاں گئے جی، ہیں؟ سوال آگے ہے تو یعنی کر سکتے ہیں، جی۔ یعنی باوضو ہیں آپ تو کیونکہ مثلاً مفترات بات وضو کرنے میں لگے، پہلے بچہ جی مثلا رونا شروع ہو گیا، جی۔ پہلے اس کو دودھ پلا دیا ہے، جی جی اس کے بعد آپ نماز پڑھیں، چونکہ یعنی بچے کو دودھ پلانے سے وہ وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ جی، کیونکہ پچھلی دفعہ آپ نے فرمایا تھا مبتدات وضو، اس میں یہ شامل نہیں تھا۔ ہاں جی، وہ جو 7 چیزوں سے وضو ہاں، ٹوٹتا ہے اس میں ان یہ شامل نہیں نہیں ہے۔ تو اسی طرح خواتین جو ہیں وہ اپنی جھولی میں اپنے بچے کو لیا، ان کو دودھ بھی پلا رہی ہیں، ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جی، بالکل۔ بلکہ یعنی اس سے تو بچے پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے بالکل۔ کہ یعنی بچے کی ماں جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے یا کو ذکر خدا کر رہی ہے، تسبیح کر رہی ہے، جی۔ تو اپنے بچے کو ساتھ ساتھ دودھ بھی پلا رہی ہے، تو اس پر بچے پر بڑے اچھے اثرات جی، آپ کی اجازت ہو تو جی۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی، کون صاحبہ کہاں سے بولتے ہیں جی؟ میں واٹ فورڈ سے بول رہی ہوں۔ جی، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میں نے ایک دو سوال پوچھنا ہے۔ جی بتائیے۔ پہلے بتانا پڑے گا یا مولانا صاحب سے بات؟ جی وہ جی، سنے بات ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے آپ کی نا۔ اچھا، السلام علیکم مولانا۔ علیکم جی، وعلیکم السلام۔ السلام۔ ہاں، میں واٹ فورڈ سے بول رہی ہوں، تو جی۔ میں نے ایک دو سوال پوچھنا تھا جی۔ آپ کو، تو آپ مجھے نا بتا دیں۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں زیارت پہ گئی تھی لاسٹ ایئر نا، جی تو میں نا ادھر مولا علی علیہ السلام کے نا ذریعے سے آ رہی تھی زیارت کر کے، تو مجھے راستے سے نا میں نے نیاز لی نا، جو مولا علی کے نیاز دیتے ہیں نا، جی۔ وہ کیوں کافی لمبا تھا، میرا بھی دل کیا کہ میں لوگ کھڑے تھے تو میں بھی لے لوں۔ جی۔ میں نے لیا، تو جب میں اتنا ٹائم مجھے کھڑا ہونا پڑا، پھر میں آ رہی تھی نا، تو مجھے ایک عورت، اس نے برقع پہنا ہوا تھا، جی۔ تو وہ منہ چہرہ نہیں میں دیکھ سکی، تو انہوں نے کہا کہ یہ نیاز کہاں سے لائی ہو؟ جی۔ تو مجھے صحیح سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا وہ ادھر دے رہے ہیں تو ادھر سے، تو وہ ہو سکتا ہے وہ کہہ رہی ہو کہ مجھے بھی دو، یا جی۔ مجھے پوچھ رہی تھی کہ کہاں سے لی ہے۔ ہاں جی۔ تو اس ٹائم سے نا میرا ذہن نا ایسے مطمئن نہیں ہے کہ پتہ نہیں کوئی وہ مجھ سے مانگ رہی تھی، میں نے نہیں دی، تو اب میں فکر میں رہتی ہوں کہ میں کیوں نہ اس کو اپنی دے دی نیاز۔ جی ٹھیک ہے تو جی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا اس کا جی بتاتے ہیں جی۔ کیا؟ جی کچھ نہیں کرنا آپ کو، بس مطلب جو یاری چیز آپ کے پاس ہے یا آپ نے زحمت سے لی ہے وہاں سے، جی۔ اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئی اس نے کیا کہا ہے؟ نہیں چلا اس وقت، تو کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے تو اس میں۔ دوسرا میں ایک اور آپ کو بتاؤں کہ میں جب مولا علی علیہ السلام کے گھر زیارت کرنے گئی نا، جی تو میں نماز پڑھ رہی تھی، تو ایک بچہ میرے ساتھ کھڑا ہوا، نماز 2 رکعت میں پڑھ رہی تھی دروازے کے قریب ہی نا، جب جی۔ اندر جائے نا، تو وہ میرے گھٹنے میں درد تھی، تو میں نیچے نہیں نا بیٹھ کے پڑھ سکتی تھی، تو وہ ادھر پتہ ہے آپ کو کہ وہ ٹیبل بنے ہوئے ہوتے جی ہیں، جی تو ادھر بیٹھ کے تو ادھر سجدہ دے سکتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ میرے لیفٹ کے رائٹ سائڈ پہ نا ایک بچہ ہے، کوئی 7-8 سال کا ہوگا، جی تو وہ میرے قریب، اس نے نماز نیتی ہے، تو میں نے بھی نیت کی، تو وہ میری طرف نا ایسے دیکھے جا رہا ہے، جی تو اس وقت مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کیا کیوں دیکھ رہا ہے یا کیا اس کی وجہ ہے۔ ٹھیک ہے تو جی۔ بعد میں نے دیکھا، جب سجدے میں گئی تو اس کے بعد دیکھا تو وہ بچہ نہیں تھا ادھر، ٹھیک ہے تو میں نے پھر بعد میں کسی سے پوچھا آپ نے دیکھا تھا میرے ساتھ ایک بچہ نماز پڑھ رہا تھا؟ تو وہ کہتی ہاں ہم نے دیکھا تھا کھڑے۔ میں نے کہا پتہ نہیں، مجھے تو سمجھ، میں اتنی کنفیوز تھی کہ اتنے جی ٹھیک ہے سال مجھے لگے زیارت کو نا، میں نے منت مانی ہوئی تھی اپنے بیٹے کی۔ جی ابھی بتا دیتے آپ کو جی جی۔ تو میں لاسٹ یہ نا نہیں تو آپ گئی سے کسی قافلے کے ساتھ؟ ہاں وہ ہم عرفات پہ گئے تھے نا، حج کا دن ہم ادھر ہی تھے کربلا میں نا۔ ٹھیک اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ابھی بتا دیتے ہیں آپ کو جی۔ نہیں تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، مثلا کوئی ہو سکتا پریشان بعض دفعہ بچے ملکوں میں بعض دفعہ وہ دیکھتے ہیں کو مانگنے کو چیز کو حاجت، جی۔ تو وہ بندہ بعض دفعہ
پریشان ہوتا اپنی سفر کر کر کے تھکا باجی اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے جی. ٹھیک ہے جی خدا حافظ. اوکے خدا حافظ. اچھا کیونکہ جیسے کہ ہم ابھی بات کر رہے تھے ہفتہ وحدت کے حوالے سے جی کہ ہمارے دشمن کی یہ انتہائی کوشش ہے کہ شیعہ اور سنی کے درمیان جو ہے اختلافات کو زیادہ کیا جائے اور اس میں شدت پیدا کی جائے، جس کے لیے اس نے دونوں طرف کچھ ایسے افراد کو داخل کیا ہے کہ جو کہ یہ ڈیوٹی دشمن کی جو ہے وہ انجام دیتے ہیں. تو ہمیں ایسے افراد سے بہت باخبر رہنا چاہیے جی. جی ہاں، چونکہ قرآن مجید نے تو فرمایا نا جی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا جی وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تو فرقے میں نہ ڈالو، اور تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور اس کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم لوگ آگ کے گھڑے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. اس طرح آیتیں کھول کھول کر اللہ بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. آپ کی اجازت ہو جی تو بریک کا کیونکہ ٹائم کہا جا رہا ہے، جی تو انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جی.